بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشاں ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشاں ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کو بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان، چھوٹا بڑا مرد عورت سب جانتے ہیں۔ آج کل جو کرنٹ مسائل مسلمانوں کے چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ان میں ایک اہم ایشو ہے وقف بورڈ کا ایشو۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جمعے کے دن شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت کے حوالے سے جو مسلمانوں کی آنے والے وقت کی ضرورت ہے اس پر کچھ بات ہو جائے، تاکہ ہم جمعے کے دن یہاں سے جب جائیں تو اپنا ذہن کچھ کرنے کا، بنانے کا لے کر کے جائیں۔ تو اسی پر کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی نیت کے ساتھ مجھے کچھ باتیں کہنے کی اور ہم سب کو انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ تو یہ بات جانتے ہیں، کچھ کو معلوم نہیں ہوگی کہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس نے ایک مہم کا اعلان کیا ہے 8 تاریخ چوتھے مہینے 2025 کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ اس تحریک کا عنوان ہے وقف بچاؤ مہم۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ایک مہم کا اعلان ہوا ہے، ایک تحریک چھیڑی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے، وقف بچاؤ مہم، یہ 4 صفحوں پر مشتمل ہے۔ میں اسے آج پڑھ کر آپ کو سناؤں گا تاکہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ وقف کے بارے میں ہمارے بڑے کتنے فکر مند ہیں اور ہمیں ان بڑوں کی کس گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان یہ سمجھیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا، یہ کب قائم ہوا اور اس کو کیوں بنایا گیا، اور اس کی بھارت کے قانون کے دائرے میں حیثیت کیا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے کہ ہم میں سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا، یہ کب قائم ہوا اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہندوستان کے قانون میں اس کو کیا حیثیت دی گئی ہے۔ اس پر مختصر سے وقت میں چند اہم باتوں کو ہم سمجھیں، دوسروں کو بھی بتلائیں۔ پہلی بات کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا، تو ہم سمجھیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک غیر حکومتی تنظیم اور تحریک ہے۔ دوسری بات، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کب قائم ہوا، تو 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان ہوا تھا اور 1973 کو باضابطہ یہ پاس ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو اس ٹاپک پر بات کریں
کہ مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیوں کیا گیا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ بورڈ کس نیت سے اور کس مقصد سے قائم کیا تھا، کیا ان کے ذہنوں میں باتیں تھی، تو ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بات شاید معلوم ہوگی. 1972 کو پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے بھارت کے پارلیمنٹ میں لے پالک قانون بل پیش کیا گیا. لے پالک قانون بل، جیسے یہ اب لے کر کے آئے ہیں وقف بل، تو اس وقت میں لے کر آئے تھے لے پالک بل. لے پالک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کسی کے بچے کو اڈاپٹ کرے، گود لینا جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ بل 1972 میں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، جو ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کے لیے تھا اور تمام مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے تھا، سب کے لیے برابر. جیسے یہ وقف بل لائے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ بل تمام مذہب اور تمام لوگوں کے، تمام برادری والوں کے لیے تھا. اور اس بل کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی کسی کے بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے، گود لیتا ہے، تو اس اڈاپٹڈ بچے کو وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو حقیقی بچے کو دیے جاتے ہیں، جو آدمی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. اب یہ بل ظاہر سی بات ہے شریعت کے بالکل خلاف تھا، قرآن کے بالکل خلاف تھا. قرآن کے کیوں خلاف تھا؟ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بہت ڈیٹیل میں بیان فرماتے ہیں. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو. اس بچے کے باپ کی جگہ دوسرے کا نام لکھنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی بخاری شریف کی روایت میں ہے. ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی، پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا ذکر ہے اور وہ یہ حضرت زید ہیں. ان کے والد کا نام تھا حارثہ، لیکن اللہ کے نبی کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. تو صحابہ ان کو کہتے تھے زید سن آف محمد، زید ابن محمد، یعنی ان کے باپ کی جگہ محمد کا نام وہ لیا کرتے تھے. قرآن نے اس پرمپرا کو ختم کرنے کے لیے یہ مبارک آیت نازل فرمائی جو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو، ان کے باپ کی جگہ دوسرے کا نام لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ مبارک آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو ہم زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ہم نے زید ابن محمد کہنا بند کر دیا. اب یہاں ہم رک کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دوسروں کو بھی بتلائیں کہ اگر ہم نے کسی کے بچے کو گود لیا ہے، کسی رشتہ دار کے بچے کو، کسی مسلمان کے بچے کو، یا آشرم سے لے کر کے آئے ہیں کوئی اناتھ قسم کا بچہ، تو ہم آدھار کارڈ پہ، پین کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، 2 آپشن آج کل آتے ہیں. پہلے تو ایک ہی آتا تھا، جیسے بچہ ہے تو اس کے آگے سن/او آتا تھا، اب تو او آنے لگا. پہلے آتا تھا ڈاٹر آف او، اور اب اس کی جگہ کیئر آف لوگ لے کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے. تو کیئر آف میں، گارجین شپ میں ہم اپنا نام لکھ سکتے ہیں جو کہ ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن سن آف کی جگہ، ڈاٹر آف کی جگہ، یعنی بچی کا باپ، لڑکے کا باپ، اس جگہ ہم اپنا نام نہیں لکھ سکتے. اور اگر کوئی لکھتا ہو تو یاد رکھے یہ گناہ ہے اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. شادی کارڈ میں آپ لکھیں تو اس کے باپ کا ہی نام لکھا جائے گا جس باپ کے نطفے سے اس بچے یا بچی نے جنم لیا ہے. ہم اپنا نام نہیں لکھ سکتے. البتہ کیئر آف میں ہم اپنا نام ڈال سکتے ہیں. یہ بیچ میں ایک مسئلہ میں نے بتلایا. بات یہ شروع ہوئی تھی کہ 1972 میں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ لے پالک بل لے کر کے آئے. اب ہمارے جتنے بھی مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے جو مذہبی رہنما تھے وہ سب بڑے پریشان ہوئے. جیسے اب وقف بل کو لے کر کے ہمارے علماء بل بلائے ہیں، بڑے پریشان ہوئے.
اور ممبئی میں اس کے خلاف باضابطہ تحریک شروع ہوئی۔ ہمارے ہاں دلی میں تو اب تک وقف بل کے تعلق سے کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا، کلکتہ کے اندر، بنگال کے اندر، کیرل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس بل کے خلاف جو سب سے خطرناک آواز اٹھی اور احتجاج ہوا وہ ممبئی کے اندر ہوا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، نام تو یاد رکھیں گے، میں بہت سلو بول رہا ہوں نالج میں اضافے کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ممبئی کے اندر مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، جو آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اس سے پہلے ولی رحمانی صاحب تھے، ان کے جو خانوادے سے متعلق تھے مولانا منت اللہ رحمانی، انہوں نے یہ تحریک شروع کی۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو علم ہوا، حضرت نے ان کے کندھے سے کندھا ملایا اور آواز سے آواز ملا کر کے یہ بات کہی کہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس بل کے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ چنانچہ ممبئی کے اندر ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ ہوا 27 اور 28 دسمبر کو، بہت بڑا احتجاجی جلسہ۔ اس جلسے کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو لاکھوں کا مسلمانوں کا مجمع تھا، عام مسلمانوں کی تعداد تھی، اور دوسری طرف مقلد، غیر مقلد، حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، بریلوی، دیوبندی اور شیعہ، سنی، بوہری، تمام مذہب اور تمام برادری کے لوگ تھے الحمدللہ، اور بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلموں کو بھی ان مذہبی رہنماؤں نے شریک کیا۔ یعنی اسٹیج پر ہندوستان کے کسی مذہب اور مسلک کے ایسے علماء نہیں تھے جو وہاں چوٹی کے لوگ موجود نہ ہو۔ دوسری طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف علماء کا مجمع جس میں مذہبی رہنما تھے، دانشوران قوم و ملت تھے۔ ان سب نے اس لاکھوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا، ایک طریقے سے حلف لیا کہ ہم اس بورڈ کے خلاف جو یہ لے کر کے آئے ہیں بل، اپنی آواز اٹھائیں گے اور ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہم انشاءاللہ قیام کریں گے۔ چنانچہ وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی اور باضابطہ یاد رکھیے گا اس تاریخ کو، 17 اپریل 1973 کو حیدرآباد دکن کے اندر باضابطہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا الحمدللہ اعلان ہوا اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی، اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہوا کرتے تھے، ان کو اس کا ذمہ دار اور صدر بنایا گیا، اور مولانا منت اللہ رحمانی اس بورڈ کے سب سے پہلے عمومی معتمد منتخب ہوئے۔ یہ بات تھی اس سوال کے جواب میں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے اور اس بورڈ کو ہمارے بڑوں نے کیوں قائم کیا۔ تو یاد رکھیں گے 1972 میں جو بل آیا تھا، لے پالک بل، اس کے خلاف ہمارے بڑوں نے آواز اٹھائی، اور پھر باضابطہ 1973 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا الحمدللہ قیام ہوا۔ اب دو چار لفظوں میں یہ سمجھے کہ اس بورڈ کا مقصد کیا ہے، کرتا کیا ہے یہ بورڈ، اور دلی والوں کو تو اس لیے بھی پتا ہونا چاہیے، یہ جو ہمارا اوکھلا ولیج ہے، اس کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہیڈ آفس ہے، اور افسوس یہ ہے کہ دلی میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا، یہ کیوں قائم ہوا اور اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہے۔ کم سے کم دلی والوں کو تو پتا ہونا چاہیے، اور دلی کے لوگوں کو پوری دنیا کو بتلانا چاہیے کہ وقف بورڈ ہے کیا، ہم کیوں اس کے خلاف ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے خلاف یہ جو بورڈ بچاؤ مہم لے کر کے آیا ہے، آخر کیوں لے کر کے آیا ہے۔ دلی والوں کا میں سمجھتا ہوں ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے یہ فرض بنتا ہے۔ تو یہ دو چار منٹ میں ہم سمجھے، بھارت کے اندر مسلمانوں کے جو آئینی قوانین ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ بورڈ قائم کیا گیا تھا۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے سمجھے کہ مسلمانوں کے جو نجی معاملات ہیں، جیسے طلاق کے مسائل، آپس کے جھگڑوں کے مسائل، مسلمانوں کے درمیان میں اگر بیوی اپنے شوہر سے خلا لینا چاہے تو خلا کے مسائل، اگر باپ کا یا ماں کا انتقال ہو جائے
اور بھائی بہن اپنے بڑوں کی میراث کو آپس میں تقسیم کرنا چاہے تو ان میراث کے مسائل، یہ جو مسلمانوں کے نجی مسائل ہیں، ان نجی معاملات میں شرعی احکام کے مطابق قرآن و سنت کے ذریعے ہم مسلمان اپنے فیصلے کریں، اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام ہوا تھا۔ اور اگر ہندوستان کی حکومت اس وقت سے لے کر کے آج تک یا آج سے لے کر کے قیامت تک مسلمانوں کے نجی معاملات کے خلاف کوئی بل لے کر کے آتی ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بورڈ اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمانوں کو صحیح گائیڈ لائن دینے کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اور الحمدللہ جب سے اس بورڈ کا قیام ہوا، اس بورڈ نے اپنے اس فرض منصبی کو 100% ادا کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی بورڈ سے متعلق۔ اب ہم مسلمان یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے، اس کو ہمارے بڑوں نے کب اور کیوں قائم کیا تھا، اور اس بورڈ کے مقاصد کیا ہے، اور اس بورڈ کا ہیڈ آفس کہاں ہے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ سب باتیں اپنے ہم ذہنوں میں رکھیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے احتجاج کا، ایک تحریک چلانے کا، اور اس کا نام دیا ہے وقف بچاؤ مہم، وہ کیا ہے؟ یہ 4 پیج پر مشتمل ایک اعلان ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ ڈیٹیل میں تو وہاں پڑھیے گا۔ البتہ اس کی اہم باتوں کو میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، مرکزی حکومت کی جانب سے جو وقف قانون میں من مانی اور خلاف دستور اور خلاف شریعت جو امینڈمنٹ کیا گیا ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ، چونکہ اس میں آپ جانتے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے تو قانون کے دائرے میں یہ بورڈ کام کرتا ہے، اس میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے چوٹی کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم جیسوں سے زیادہ ذہن بھی دیا ہے، زیادہ سوچ بھی دی ہے، زیادہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے مطابق یاد رکھیے گا، یہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے آرٹیکل 25، 14 اور 26 سے بالکل ٹکراتا ہے۔ اس لیے چونکہ قانون کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہو اور وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، اس سے حق ہے اپنے مذہب کے اوپر 100% عمل کرنے کا۔ تو چونکہ یہ قانون کی ان دھاراؤں سے ٹکراتا ہے، اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے خلاف وقف بچاؤ مہم کا اعلان کیا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب اس مہم کے جو مقاصد ہیں، کیوں مہم چلائی گئی ہے، ان میں 2-4 باتیں سمجھیں۔ پہلی چیز، مسلمانوں کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ آپ لوگ اس بل کے خلاف کیوں ہیں۔ یہ بتلانا کیوں مقصد ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا میڈیا ہے وہ سب ان کا اپنا ہے، وہی وہ میڈیا کہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، وہ چاہے پیڈ ہو یا وداؤٹ پیڈ وہ لوگ کام کرتے ہو۔ لیکن چونکہ اس کے بارے میں اتنی ان لوگوں نے محنت کر کے منفی اور نیگیٹو باتیں پھیلائی ہے کہ افسوس ہوتا ہے ایک عام مسلمان نہیں، اسی دلی کے اندر دریا گنج کے علاقے میں ایک وقف بورڈ کی مسجد کے امام صاحب نے، میں پرسنلی جانتا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، ابھی 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ صاحب وقف بل کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوا کہ بتلائیے چند ٹکوں کی خاطر ایک عام مسلمان نہیں بلکہ ایک مولوی، اور وہ بھی مسجد کا امام، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح گائیڈ کرے، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرے تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یا کچھ لوگوں کے پیسوں کے ذریعے غلط باتیں اس بل کے بارے میں کتنی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلا مقصد اس مہم سے یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو بلکہ غیر مسلم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم مسلمان کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں،
ہم مسلمان قانون کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم اس بل کے خلاف ہیں۔ اور بل کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مذہبی حقوق سے مکمل طور سے ٹکراتا ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں ہمارے بڑے بتائیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے بسنے والے ہر مسلم کو نہیں بلکہ ہر غیر مسلم کو بھی حقیقت معلوم ہوگی، اور یہ پتہ چلے گا کہ آج ہماری باری ہے، کل شاید ہمارے مذہب کے بھی بورڈ کی باری ہوگی۔ تو یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مذہب، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں وقف بل کے بارے میں تو ایک طرح سے کہہ لیجئے چند پرسنٹ، ورنہ 100% اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ غلط باتیں کتنی آگے جا چکی ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی شاید پرسوں ایک ویڈیو سنی ہوگی، سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، ہمارے غازی آباد کے مسوری کے ایک مندر کے مہن، نام بھی لینا اس کا عجیب سا لگتا ہے، نرسمہانند، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہندوستان کے اسلام کو ختم کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس آدمی نے۔ وہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں، مولانا سعد صاحب، مولانا ارشد مدنی، ہمارے بڑوں بڑوں کے نام لینا ہے کہ وہ آئے اور اسلام کے بارے میں ہم سے باتیں کریں۔ تو یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اتنی اونچی حرکت کرائی جاتی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا اس بارے میں خود ایک ویڈیو جاری کر کے کہوں کہ مولانا ارشد مدنی تو بہت آگے کی چیز ہے، مولانا صاحب تو بہت آگے کی چیز ہے، ہم جیسے سے ہی بات کر لو پہلے بھائی۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وقف بورڈ کے بارے میں نہیں بلکہ حقیقت میں اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا غیر مسلموں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بورڈ کا اس مہم کے ذریعے دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے مل جل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اور یہ ملک آج اسی لیے زندہ ہے، اور اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ آس پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ان کی دیوالی پر اگر ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو آج وہ ہماری عید ملن تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے دوریاں پیدا کرنے کا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے اس مہم کا اعلان کیا، اور الحمدللہ یہ جو 4 صفحات پر مشتمل اعلان ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر صوبے کے اندر اور ہر راجیہ کے ہر ضلع کے اندر ایک بڑا جلسہ کریں گے، اور اس جلسے کے اسٹیج پر ہم تقریر کرنے کے لیے صرف مسلمان دھرم گروؤں کو نہیں بلائیں گے بلکہ اس اسٹیج پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلائیں گے، مندروں کے مہنتوں کو بھی بلائیں گے، اور دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی بلائیں گے۔ اور یہ اس سے پہلے ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، جو بڑے لوگ بیٹے ہیں، ہمارے یہاں تو دلی میں رام لیلا گراؤنڈ ہے حج منزل کے پاس میں، اس میں جمعیت علماء ہند کے آج سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جس بڑے پروگرام میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ اسٹیج پر بیٹھے نہ ہو، انہوں نے تقریریں نہ کی ہو۔ ابھی حالیہ جلسہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے وہ اعلان کر دیا تھا جس سے سب کے مرچیاں لگ گئی تھی، اس میں بھی کیا نہیں تھا اور کتنے بڑے لوگ نہیں تھے۔ تو ہمارے بڑوں کا اس مہم کے ذریعے یہ اہم مقصد ہے، اور اس اہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے عید کے دن بھی تقریر میں یہ بات کہی تھی، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہم چونکہ دلی میں رہتے ہیں اور یہاں عام طور سے مکس آبادی ہے، ہمارے پارٹ 2 میں تو نہیں ہے، پارٹ 1 میں جائیے، برابر میں مسجد ہے اور پچھلی گلی میں مندر ہے۔ یہاں مسلمان کا گھر ہے اور برابر میں بالکل جسٹ اس کے گھر سے گھر ملا ہوا غیر مسلم کا گھر ہے۔ وہ ہماری خوشیوں میں آتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے ہم اپنے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ہمارا جو پڑوسی ہے، اگر ہم اپنے کسی عمل سے اس غیر مسلم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو تقریریں نرسمہانند جیسے کتنی بھی کرتے رہے، ہمارے اس پڑوسی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں کا وہ قصہ شاید میں نے کبھی تقریر میں سنایا ہو، مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد محترم مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ،
जेल में थे, आजादी का मूवमेंट चल रहा था। एक पंडित जी उनके ही रूम में रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जेलर को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरा रूम चेंज कर दीजिए। जब रूम उन्होंने चेंज करा लिया, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ गए और उनसे जाकर के पूछा कि शायद पंडित जी आपको मेरे जरिए कोई तकलीफ पहुंची है, इसलिए आपने अपना रूम चेंज करवा लिया। पंडित जी ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए मशाल राह है। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, मैंने इसलिए रूम चेंज नहीं कराया कि आपसे मुझे कोई तकलीफ थी, मैंने इसलिए रूम चेंज कराया कि आपकी आदत और अच्छे अखलाक से, आपके गुड नेचर से मैं इतना इंप्रेस और मुतासिर हुआ कि अगर कुछ दिन और मैं आपके रूम में रह लेता तो मुझे कलिमा इस्लाम पढ़ने पर मजबूर होना पड़ता। यह है हमारे बड़ों की मेहनतें, जिसके जरिए से उन्होंने इस्लाम फैलाया है। इस्लाम तलवार के जरिए बिल्कुल नहीं फैला, अखलाक से ये फैला है और अखलाक से ही ये आइंदा भी फैलेगा। इसलिए हम अपने बड़ों की इस मुहिम का हिस्सा बने और आपस में अपने ताल्लुकात को और ज्यादा मजबूत करें। तीसरी चीज, हमारे इस ऐलान में मुहिम कार्ड मैप भी है, यानी इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाचे उसमें कई चीजें हैं। पहली चीज जो वक्फ का तहफ्फुज है, हम उसके लिए आगे आएंगे। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, 11 अप्रैल जो आज है, जुमा से 18 अप्रैल जुमे तक तहफ्फुज औकाफ हफ्ता मनाया जाएगा। और हमारे बड़ों ने यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम हिंदुस्तान के उलमा और खास तौर से इमामों से ये दरखास्त की कि वो अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर वक्फ के बारे में मुस्बत बातें पढ़ लिख कर के मुताले के जरिए से लोगों को बतलाएं ताकि मुसलमानों को सही नॉलेज मिल सके। तीसरी चीज, 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये अपील करता है कि आधे घंटे के लिए बतौर एहतिजाज अपने घर, अपनी फैक्ट्री और अपने ऑफिस और अपने कारखाने की लाइट बंद करके खामोश एहतिजाज दर्ज कराएं, जो हिंदुस्तान की परंपरा चली आ रही है। नंबर 5, हर जिले के अंदर पुरसुकून अंदाज में, अल्फाज पर गौर करें, बहुत से मुसलमान जो ना कुरान को जानते ना हदीस को जानते और उलमा से खामखा टेंशन में रहते हैं बड़ी तादाद। वो ये समझते हैं कि मैं तो प्रोफेसर टाइप का आदमी हूँ, मैं तो साहब वकील आदमी हूँ, मैं तो जज किस्म का आदमी हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, और ये मौलवी बैठ के तकरीर कर रहा है। तो उनको बस इन्हीं चीजों से परेशानी होती है, क्योंकि उलमा ही हर काम को आगे लेकर के बढ़ते हैं। और आजादी के मोमेंट से लेकर के आज तक कोई ताकत नहीं बता सकती कि कोई मुहिम इन उलमा के बगैर कामयाब हुई हो। ये अल्लाह ने नबियों का वारिस इनको यूं ही नहीं बना दिया। ये बात मैंने ज़िम्नन इसलिए कही कि कुछ लोग हमें उलमा से दूर करने की बड़ी मेहनतें करते हैं। तो बतलाना यह है कि ये जो एहतिजाज है, इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एहतिजाज की क्या जरूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बात कही तो उसी पे बॉन्डर मचा दिया। बात को समझने की हम कोशिश करें। हजरत ने जोरदार अंदाज में ऑडियो में भी ये बात कही, जो कि वो उम्रे पर है, और तहरीरी शक्ल में भी उन्होंने ये ऐलान जारी किया, हम सड़क पर उतरकर न कहीं रास्ता बंद करेंगे, न किसी चलने वाले को कोई तकलीफ देंगे। हिंदुस्तान का कानून हमें हक देता है कि हम कानून के दायरे में रहकर के एहतिजाज करें, तो हम हर जिले के अंदर वो एहतिजाज करेंगे। अब बतलाइए, जब कानून हमें इजाजत देता है तो किसी को ये कहने का हक क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत काम कर रहा है? क्या मैं तो आपसे पूछता हूं, इन बड़ों के बीवी बच्चे नहीं हैं, उनके कारोबार नहीं है, उन्हें अपना घर नहीं चलाना? क्या वो इतने फ्री हैं कि वो इस काम के लिए मेहनतें कर रहे हैं और हम ही इतने बिजी हैं कि हमें जरा सी फुर्सत नहीं किसी काम के लिए? तो ये मनफी बातें हम प्लीज अपने जहनों से निकालें। और हमारे बड़ों ने एक ऐलान ये किया, सोचिएगा कितनी बड़ी मेहनत का इन्होंने ऐलान और इरादा किया कि मुल्क के 50 से ज्यादा बड़े शहरों के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके अंदर नेशनल लेवल के मीडिया को बुलाएंगे और
جو ہم بات کریں گے وہ انگریزی میں بھی ہوگی, اردو میں بھی ہوگی اور ہندی میں بھی ہوگی, اور علاقے کی زبانوں کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کر کے ہر گھر کے اندر ہم یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس بل کے خلاف کیوں ہیں. اور خاص طور سے یہ اعلان کیا کہ ہم جتنی بھی ٹاپ سٹیز ہیں ہندوستان کے اندر, وہ ہندوستان کی راجدھانی دلی ہو یا یو پی کی راجدھانی لکھنؤ ہو, ان بڑے بڑے شہروں میں یہ کام کریں گے. اور جتنا بھی میڈیا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, ہم تینوں لائنوں سے محنت کریں گے. یہاں بھی میں جانتا ہوں بہت سارے بھائی وہ ہیں جو میڈیا کا حصہ ہیں, پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہماری اس مسجد میں رہتے ہیں, اور الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا والے بھی اس مسجد میں موجود ہوں گے, اور سوشل میڈیا والے تو سب ہیں, سب کی جیب میں بڑا موبائل ہے, اور بہت سارے یہاں بڑے بڑے یوٹیوبر بھی موجود ہیں. ان سب سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور سے یہ جو 4 صفحوں پر مشتمل ہمارا اعلان ہے اس کو پبلش کرے اور پوری دنیا کے اندر اس کو پہنچانے کی کوشش کرے, اور وقف بل کے تعلق سے جتنی بھی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو کنڈم کرنے کی مکمل طور سے کوشش کرے. اب اسی کے ضمن میں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا, اور پریشانی ہوگی ان لوگوں کو جو خامخواہ کی بکواس اور باتیں کرتے ہیں. جیب میں موبائل ہے اور بیوی بچوں کے سب کے فوٹوز ہیں, ویڈیوز ہیں, اور علماء جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی پتہ ہے کون ہے, جتنا موٹا یہ قرآن ہے نا اتنی موٹی موٹی تقریباً 100 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں. کون؟ جو بورڈ کو دیکھتے ہیں. اور یہ جتنے بھی اس میں جڑے ہوئے لوگ ہیں, اویسی جیسے لوگ, مولانا ارشد مدنی جیسے لوگ, یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. اگر یہ لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اعلان کی بات کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو یہ بکواس کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہ جاتا کہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کیا بات ہے, اپنی جیب میں لاکھوں کے موبائل, اور پبلک کو یہ کہتے ہیں کہ بس چھوٹا موبائل رکھو, بڑے موبائل سے آپ گناہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب گناہ تم کر سکتے ہو اور پبلک کا بیوقوف بناتے ہو. کچھ تو ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ ننگا کرنے والی بات ہے ان غلط لوگوں کو. بس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتا تھا. ایک اہم چیز یہ ہے, ہمارے بڑوں نے, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ جو مہم اب شروع کر رہے ہیں اس کا اختتام ہم کریں گے دلی کے رام لیلا میدان کے اندر. دلی کے رام لیلا میدان میں ایک بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ کیا جائے گا, جس میں ہمیں یقین ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی شریک ہوں گے, اور جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم اور ہمارے ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام مذہب اور تمام مسلک کے لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے بڑوں نے مثال دی کہ جیسے 1985 میں آپ نے سنا ہوگا شاہ بانو تحریک ایک عروج پر چلائی گئی تھی اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی تھی. بالکل اسی کے طرز پر اس سے آگے بڑھ کر یہ مسلم پرسنل لا بورڈ تحریک چلائے گا. تو ہم اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کو سمجھے, میں نے صبح سے کئی گھنٹوں اس کی اسٹڈی کی, پڑھا, میٹیریل لکھا, پھر آپ کو بتلانے کی کوشش کی کہ وقف کیا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے اور اس نے یہ اعلان کیوں کیا ہے. اس لیے ہم ان چیزوں سے جڑیں اور خاص طور سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آخری گزارش یہ ہے, یہ جو ہم مسلمان ایک سوچ بنا چکے ہیں, اور سوچ یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑے اعلان کرے کہ بھئی فلاں جگہ ہمیں احتجاج کرنا ہے, ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے, تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں, باہر نکلنے کی محنت نہیں کرتے, اور اپنے پڑھے لکھے بچوں کو بھی کہتے ہیں باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو جائے, جانے کی ضرورت نہیں. تو ہم ایسا نہ کریں. ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو ہم بتلائیں کہ آپ آگے آئیں اور ان کو یہ بتلائیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ تم اگر مسلم پرسنل اللہ کی آواز کا حصہ بنو گے, احتجاج سے جڑو گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے, اللہ کا بالکل فائدہ نہیں.
اللہ تو اعلان کرتا ہے اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ آپ سب کو یاد ہوگا خانہ کعبہ کی مہم کا وہ حصہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہ کل ہم کمزوروں کی ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی مہم چلائی گئی، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی کے ذریعے حفاظت فرمائی تھی، انسانوں اور مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابابیل کے لشکروں سے اس کی حفاظت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے کمزوروں کی نہ اپنے دین کے لیے کل ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے، نہ آئندہ ضرورت ہوگی۔ ہم تو جتنا اس میں حصہ لے لیں گے یقیناً اس میں ہمیں ہی ثواب ملے گا، ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم خود بھی آگے آئیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے لائیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، پارٹ 1 ہے جس پر آج باتیں ہوئی ہے۔ یہیں سے آگے کنٹینیو اگلے ہفتے پارٹ 2 کی شکل میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری اس لیے ہے، ایک روایت پڑھ کر بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ یہ بخاری شریف کی 4210 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے داماد اور چچیرے بھائی سے، اے علی اگر تمہاری محنت کے ذریعے اللہ ایک آدمی کو، سنگل پرسن کو سیدھا راستہ دکھلا دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہوگا۔ تو ہم اگر محنت کریں گے دین کے لیے، ہم اگر محنت کریں گے وقف بورڈ کے لیے، تو آپ یقین کریں کل قیامت کے دن ہم تو مر جائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری اسی محنت کے ذریعے اللہ ہماری آخرت میں مغفرت فرما دے۔ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بورڈ بنایا تھا، آج اگر یہ بورڈ مسلمانوں کے آئلی مسائل کی حفاظت کر رہا ہے تو ان کی قبر پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہم بھی زندگی میں کم سے کم کوئی ایسا کام کر کے ضرور مرے جو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کی گندی پالیسیوں سے اس ملک کی اور وقف بل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہندوستان کو آباد فرمائے، اسے ترقی کے راستے پر گامزن فرمائے، اور اس کی جنگ جمنی تہذیب کو اللہ باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔